ونطقن خطابه بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ مل کے صلوات پڑھیے بیٹھ گئے۔ سامعین محترم، کچھ روز سے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک چھوٹی سی آیت، ایک چھوٹی سی سورہ کو آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں، اس طور سے کہ سورہ تو بہت چھوٹی ہے مگر اس میں ہدایت بہت بڑی پنہاں ہے۔ انسان کی نجات اور خسارے سے بچنے کا پورا منشور جو ہے وہ اللہ نے اس چھوٹی سورہ میں جو ہے وہ بیان کر دیا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، اور خسارے سے بچنے کے لیے پھر 4 چیزیں بیان ہوئیں۔ پہلی چیز ہے الا الذین آمنوا، کہ انسان جو ہے وہ ایمان لے کر آئے۔ اور ایمان کے بارے میں نے گزارش کیا تھا کہ ایمانیات کی دنیا میں جانا ہے تو سب سے پہلے اس کائنات کے خالق پہ ایمان لے کے آنا ہے، اس طور پہ کہ بندہ ایمان رکھے کہ ہر کوئی کائنات میں جو ہے وہ مخلوق ہے، خالق ہے تو وہی ہے۔ سب مخلوق ہیں، خالق وہی ہے، سب مرزوق ہیں، رازق وہی ہے، سب مقہور ہیں، قاہر وہی ہیں، سب مجبور ہے اور جابر وہی ہے۔ اور اس طور سے اس پہ ایمان لانا ہے کہ اللہ الصمد، کہ وہ اللہ جو ہے وہ بے نیاز ہے، اور جو مخلوق میں نقائص پائے جاتے ہیں وہ ان تمام نقائص سے مبرہ ہے۔ نہ وہ ضعیف ہوتا ہے، نہ وہ کمزور ہوتا ہے، نہ اس کی سلطنت کوئی چھین سکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے۔ پورے کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ چلا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی امت نے پوچھا کہ اے موسیٰ، آپ کہتے ہیں کہ آپ کے خالق کو نیند نہیں آتی، اونگ نہیں آتی، تو آپ نے اللہ سے پوچھیں کہ واقعتاً بات اسی طرح سے ہے؟ لوگ جو کہتے ہیں کہ اللہ کو نیند نہیں آتی، تو حضرت نے امت کے کہنے پہ اللہ سے پوچھا اے میرے خدایا، کہ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ سے پوچھیں کیا خدا کو نیند اور اونگ نہیں آتی ہے؟ اللہ نے دیکھ کے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر لوگوں کو مسئلہ سمجھانا چاہتے ہو تو پھر اپنے ہاتھ میں 2 پیالے لے لو، مٹی کے 2 آب ہورے لے لو اور ان میں پانی کو بھر لو، اور موسیٰ حکم یہ ہے کہ ان پیالوں کو احتیاط سے رکھنا ہے، ہاتھ میں لے کے کھڑے ہو جاؤ اور وہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ حضرت نے وہ دونوں آب ہورے پانی کو بھرا، ان پیالوں میں مٹی کے پیالوں کو ہاتھ میں پکڑ لیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، اللہ نے حکم دیا کہ اے ٹھنڈی ہوا چل، تو بھی میری مخلوق ہے، حکم خدا سے چلنا شروع کر دے۔ اب وہ پورب کی ہوا پچھم کو چلی، ٹھنڈی ہوا نے جب چلنا شروع کیا طبیعت میں فرحت پیدا ہوئی، آہستہ آہستہ نیند آنا شروع ہوئی۔ پھر ایک دفعہ احتیاط سے کھڑے ہوئے کہ میں نے سونا تو نہیں، پیالوں کی حفاظت کرنی ہے۔ پھر ہوا جو ہے تھوڑی اور ٹھنڈی ہو کے چلی، حضرت کو اونگ آئی، جھٹکا لگا، دونوں آب ہورے آپس میں ٹکرائے، پانی گر گیا۔ حضرت موسیٰ کفِ افسوس ملنے لگے، کہنے لگے خدایا تیرا حکم تھا کہ پیالے ٹوٹنے نہیں چاہیے۔ اللہ نے کہا موسیٰ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تو نے میری حکم عدولی جان بوجھ کے نہیں کی ہے، میں مسئلہ سمجھانا چاہتا تھا۔ اپنی امت کو جا کے بتا دے کہ اگر موسیٰ کو ایک لمحے کے لیے نیند آ جائے تو پیالے سلامت نہیں رہ سکتے، اگر کائنات کے خالق کو نیند آ جائے یہ نظام کیسے ثابت رہ سکتا ہے؟ اس نظام کا، شمس و قمر کا، شب و روز کا چلتے رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس اللہ کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی اس اللہ کو جو ہے وہ اونگ آتی ہے۔ صمد ہے، بے نیاز ہے، کائنات کی ہر بلندی اس اللہ کے سامنے جھکتے ہوئے نظر آتی ہے، اور میں کہتا ہوں کائنات کی ہر بلندی کیسے نہ اس کے سامنے جھکے جس کے سامنے مصطفیٰ جھکتا ہے، جس کے سامنے مرتضیٰ جھکتا ہے۔
جب مصطفیٰ جیسی بلندی جھک گئی، جب مرتضیٰ جیسی بلندی جھک گئی، تو پھر باقی بلندیاں اس کے سامنے کیوں نہیں جھکیں گی؟ صمد ہے، بے نیاز ہے، طاقتور ہے، کبھی کمزور نہیں ہوتا۔ اور ایک اور صفت اس کی یہ ہے کہ وہ مسبب الاسباب ہے، باقی کائنات کو سبب کے طور پہ بنایا ہے۔ وہ اللہ ہے جو مسبب الاسباب ہے، باقی افراد مخلوق سبب کے محتاج ہوتے ہیں، یہ سبب کا محتاج نہیں ہے۔ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، پوری کائنات میں اس کا ارادہ کار فرما ہے، جب چاہتا ہے، جو چاہتا ہے، جس حالت میں چاہتا ہے، سبب کا محتاج نہیں ہے۔ 100 سال کی عمر میں ابراہیم کو لالوں کی جوڑی عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ مریم کو بغیر شوہر کے بیٹا عطا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ آدم کو بغیر ماں باپ کے پیدا کر دے، اس کی مرضی ہے۔ سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ جب چاہتا ہے سبب کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، چھری چلتی رہتی ہے، اسماعیل بچ جایا کرتا ہے، آگ جلتی رہتی ہے، ابراہیم بچ جایا کرتا ہے، دریا دو نیم ہو جاتا ہے اور موسیٰ اس میں سے بچ جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہ سبب کا وہ محتاج نہیں، وہ مسبب الاسباب ہے، اور مخلوق جو ہے وہ سبب کی محتاج ہوتی ہے۔ اور اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے موسیٰ، میں نے ایک ہی وقت میں تجھ پہ 3 احسان کیے ہیں، ایک وقت میں تجھ پہ 3 احسان کیے، میں سبب کا محتاج نہیں۔ وہ کون سے 3 احسان؟ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، میں نے تیرے لیے دریا کو 2 نیم کر دیا، میں نے تیرے لیے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیا، میں نے تیرے لیے دریا میں رستہ بنا دیا۔ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور میں نے تجھ جیسے مظلوم کو، کمزور کو نجات عطا کر دی۔ وہ جس پہ لشکر کشی کی گئی، وہ جس کو قتل کرنے کے لیے، جس کو مارنے کے لیے لاکھوں افراد کو اکٹھا کیا، پہلا احسان یہ کہ تیرے لیے میں نے دریا کو 2 ٹکڑے کر کے رستہ بنا دیا۔ وَأَنْجَيْنَاكُمْ، اور میں نے تجھے نجات عطا کر دی۔ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرعون، اور وہ جو ظالم اکٹھے ہوئے تھے تجھے قتل کرنے کے لیے، انہیں میں نے دریا میں غرق کر دیا۔ پہلا احسان یہ کہ میں نے دریا میں تیرے لیے رستہ بنا دیا، دوسرا احسان یہ کہ میں نے تجھے نجات عطا کر دی، تیسرا احسان یہ کہ وہ جو اتنا بڑا لشکر لے کر آئے تھے وہ فرعون والوں کو میں نے غرق کر دیا، اس لیے کہ میں سبب کا محتاج نہیں، میں جو کرنا چاہتا ہوں میں کرتا ہوں۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ بعض دفعہ اہل بیت کے معجزات کی بات ہوتی ہے تو بہت سارے بندے کہتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا۔ کیا کسی کی عقل میں دریا کا پھٹنا آتا ہے؟ کسی کی عقل میں دریا کا پھٹنا آیا؟ کیا کبھی آپ نے منظر دیکھا کہ دریا پھٹ گیا ہو، 2 نیم ہو گیا ہو اور دریا نے رستہ دے دیا ہو؟ کبھی نہیں ایسا ہوا۔ اور میں کہتا ہوں کہ بعض افراد اعتراض کرتے ہیں لیکن کیوں ہوا؟ اس لیے کہ یہاں پہ سبب کی بات نہیں، مسبب الاسباب کی بات ہے۔ تو لہذا مسبب الاسباب جب آ جاتا ہے تو وہ خدا کہتا ہے کہ میں نے دریا کو 2 ٹکڑے کر دیے اور میں نے دریا میں موسیٰ کے لیے رستہ بنا دیا، لہذا معجزات کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر کوئی بڑا عقل مند اور بڑا اپنے آپ کو پڑھا لکھا بندہ جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں میری عقل میں یہ بات نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں کہ اگر معجزات کا انکار کرنا ہے تو پھر اسے آج ہی انکار کر دینا چاہیے کہ اے میرے اللہ، اگرچہ قرآن میں ہے کہ تو نے موسیٰ کے لیے دریا کو 2 نیم کر دیا، موسیٰ کے لیے رستے کو بنا دیا، اگرچہ میرے اللہ قرآن میں موجود ہے مگر میری عقل نہیں مانتی۔ اگر کسی نے معجزات کا انکار کرنا ہے تو آج ہی انکار کر دے، وگرنہ کل پھر اگر اللہ نے علی کی ماں کے لیے دیوار کعبہ میں رستہ بنا دیا تو انکار نہ کرنا۔ تو سب سے پہلے اس اللہ پہ ایمان لائیں کہ وہ جو چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے وہ کائنات میں کر سکتا ہے۔ اور ایمانیات کی دنیا میں پھر دوسرا جو ایمان لانا ہے وہ اس کے حبیب پہ ایمان لانا ہے، اور اس طور پہ ایمان لانا ہے کہ اس حبیب کو اس نے ایسا پیدا کیا کہ کائنات میں کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کائنات میں اس کی تعریف کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ کون کر سکتا ہے مداحِ ممدوح خدا، اور کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری۔
کس سے ہو سکتی ہے آرائش فردوس بری؟ کوئی بندہ پیغمبر خدا کی تعریف نہیں کر سکتا، ان کے کمالات کا احساس نہیں کر سکتا۔ اور یہ میری بات نہیں ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا کہ آپ میرے سامنے پیغمبر خدا کے تمام کمالات اور تمام فضائل کو بیان کریں۔ آپ میرے سامنے پیغمبر خدا کے تمام کمالات اور تمام فضائل کو جو ہیں وہ آپ میرے سامنے بیان کریں۔ امیر المومنین نے دیکھا کہ ذرا سادہ سا بندہ ہے، یہ مسئلے کو اس طرح سے نہیں سمجھے گا۔ کہا کیا بیان کیا؟ کہنے لگا جی آپ میرے سامنے پیغمبر خدا کے تمام کمالات اور تمام فضائل کو بیان کر دیں۔ دیکھ کے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تو بعد میں بیان کروں گا، پہلے تو ایسے کر کہ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں تو پہلے ان کو شمار کر کے بتا دے۔ دنیا میں جتنی چیزیں موجود ہیں، جتنی مخلوقات موجود ہیں، جتنا مال متاع موجود ہے، جتنا ساز و سامان موجود ہے، تو پہلے ان کو شمار کر، پھر علی ابن ابی طالب پیغمبر کے کمالات کو شمار کرے گا۔ کہنے لگا یا علی یہ تو میرے اختیار میں نہیں، اب دنیا میں گھوڑے کتنے ہیں ان کو شمار کروں، دنیا میں گدھے کتنے ہیں ان کو شمار کروں، دنیا میں شیر کتنے ہیں ان کو شمار کروں، دنیا میں انسان کتنے ہیں ان کو شمار کروں، دنیا میں حجر کتنے ہیں ان کو شمار کروں، دنیا میں شجر کتنے ہیں ان کو شمار کروں، پھر گھروں میں کرسیاں کتنی ہیں ان کو شمار کروں، تو ان تمام دنیا کی چیزوں کو میں شمار نہیں کر سکتا۔ دیکھ کے پھر ارشاد فرمایا کہ جن کو تو شمار نہیں نہ کر سکتا ان کے بارے میں اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے کل متاع الدنیا قلیل۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ یہ دنیا کا جتنا بھی ساز و سامان ہے، یہ جتنا بھی مال متاع ہے، یہ سب قلیل ہے۔ اللہ نے دنیا میں جتنی بھی چیزیں، جتنا ساز و سامان ہے اس کو قلیل کہا ہے، اور اپنے حبیب کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہا کہ اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو قلیل کہا ہے اور اپنے حبیب کے خلق کو عظیم کہا ہے، اور تو خود اقرار کر رہا ہے کہ تو دنیا کی چیزوں کو شمار نہیں کر سکتا۔ وہ بندہ خدا، جب تو اللہ کے قلیل کو شمار نہیں کر سکتا تو پھر اللہ کے عظیم کو کیسے شمار کر سکتا ہے؟ جسے اللہ قلیل کہے، جب اس کو شمار نہیں کیا جا سکتا تو اللہ نے جس کے خلق عظیم خلق کو عظیم کہا ہو، اس کی عظمتوں کو کون پا سکتا ہے اور کون شمار کر سکتا ہے؟ تو میرے بھائیو، پہلی چیز یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پہ ایمان لایا جائے، پھر ختمی مرتبت کو اللہ کا رسول بھی مانا جائے اور ان کو آخری رسول اور نبی مانا جائے۔ جب تک ختم نبوت پر ایمان نہ ہو، اور یہ دونوں چیزیں کہ اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں اور پیغمبر خدا پہ آ کے نبوت ختم ہو گئی ہے، یہ دو عقیدے ایسے ہیں کہ ہمارا ہر امام دنیا کے سامنے پیش کرتا رہا ہے۔ بعض لوگوں کو شبہ ہوا کہ شاید یہ خدا ہے یا شاید یہ نبی ہیں۔ امام علی رضا علیہ السلام کا ایک چاہنے والا تھا، نام ہے اس کا سلمان بن جعفر۔ سلمان بن جعفر امام علی رضا کے پاس آیا، اور یہ سلمان بن جعفر خود بیان کرتا ہے، کہنے لگا جب میں امام کی بارگاہ میں آیا نا، امام علی رضا کے پاس، تو امام کے پاس بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اب امام تشریف فرما ہے، بہت سارا لوگ ہیں، ایک بڑا مجمع ہے، کوئی امام سے تفسیر کا سوال پوچھتا ہے، کوئی امام سے حدیث کا سوال پوچھتا ہے، کوئی امام سے مشرق کا سوال کرتا ہے، کوئی امام سے مغرب کا سوال کرتا ہے۔ ہر بندہ الگ الگ مزاج لے کر اپنا اپنا مسئلہ سوال امام سے کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا کہ ابھی کسی کا سوال ختم نہیں ہوتا، علی رضا نقد جواب دے دیتے ہیں۔ ابھی سوال پورا نہیں ہوا اور امام نے جواب دے دیا، پھر دوسرے کا سوال مکمل نہیں ہوا اور امام نے جواب دینا شروع کر دیا۔ وہ کہتا ہے، سلمان بن جعفر کہتا ہے کہ جب میں نے علم دیکھا تو میرے دل میں شبہ ہوا کہ ہو نہ ہو اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہوگا۔
اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا ہے۔ وہ سلمان بن جعفر کہتا ہے کہ جیسے ہی میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ اللہ نے علی رضا کو نبی بنا کے بھیجا ہے، وہ کہتے ہیں ایک دم سے امام میری طرف متوجہ ہوئے۔ وہ امام جو لوگوں کے سوالوں کے جواب دے رہے تھے، امام نے ہر بندے سے اپنی توجہ کو ہٹا لیا اور میری طرف توجہ دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام سمجھتے تھے کہ ہمارا ایک چاہنے والا جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس کو جہنم کی طرف جانے جاؤں؟ کہ آج یہ سوالوں کے جواب دیکھ کے، میرا علم دیکھ کے اس کو شبہ پیدا ہو گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ علی رضا کو اللہ نے نبی بنا کے بھیجا ہو۔ اس کی طرف دیکھا، کہا سلمان میری طرف متوجہ ہو، میری طرف توجہ کر، اور سلمان یاد رکھ اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو امام بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو معصوم بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو حجت خدا بنا کے بھیجا ہے، اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو ہادی بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیں حجت خدا سمجھتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیں امام سمجھتا ہے، جو عالم ہوتا ہے وہ ہمیں معصوم سمجھتا ہے، جو جاہل ہوتا ہے وہ ہمیں نبی سمجھا کرتا ہے۔ جاہل ہمیں نبی سمجھتے ہیں اور عالم سمجھتے ہیں کہ نہیں، یہ نبی نہیں ہے، نبی کے وسیع ہیں، مگر مرتبہ اللہ نے ایسا عطا کیا ہے کہ کائنات میں کوئی اور مقابلہ کر نہیں سکتا ہے۔ تو لہٰذا میرے بھائیوں، امامت کی طرف توجہ کرنا ہے۔ اور میں کہا کرتا ہوں کہ ہمارے عقیدے، چونکہ ایمانیات کی بات ہے، الا الذین آمنوا، شیعہ عقیدہ کیا ہے جو اماموں نے ہمیں عطا کیا ہے، اس کے لیے آپ کو کلمے کی طرف توجہ کرنا ہوگی۔ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے اس خدا کے سوا، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا کلمہ کیا ہے؟ علی ولی اللہ وصی الرسول اللہ، علی اللہ کے ولی ہیں۔ اور یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ہر امام نے بیان کیا، یہ ہمارا وہ عقیدہ ہے جو ہمیں ہر معصوم امام نے بیان کیا، ہر معصوم نے بیان کیا، ہر ہادی نے بیان کیا۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے گا کہ مرتبے بھی اسی طرح سے ہیں جیسے کلمے کی ترتیب کو بتایا گیا ہے، کہ سب سے پہلے اللہ ہے جو معبود ہے، اس کے بعد ختمی مرتبت ہیں جنہیں اللہ نے رسول بنا کے بھیجا ہے، اس کے بعد ہم مولا علی کو کیا سمجھتے ہیں۔ دو گروہ ہیں اس وقت جو آئمہ کی ان تعلیمات پہ حملہ آور ہو چکے ہیں۔ ایک وہ لوگ، وہ ناسبی جو آپ کو کافر کہنا چاہتے ہیں، جو اسمبلیوں میں بل پیش کرتے ہیں کہ شیعہ کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، یہ پیغمبر سے بڑھا دیتے ہیں، یہ خدا تک لے جاتے ہیں، یا اپنے آئمہ کو خدا سمجھتے ہیں۔ ایک وہ گروہ حملہ آور ہے کہ جو شیعہ سے بغض رکھتا ہے، جو شیعہ سے نفرت کرتا ہے، جو شیعہ کو کافر قرار دینا چاہتا ہے، اور